نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون نقیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں آ ہی چکا ہے کہ ہمارے آج کے سیمینار کا ٹاپک ہے آزادی خواتین عہد رسالت میں، اور میری گفتگو انشاءاللہ اس پہ مبنی ہوگی کہ اللہ کے رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے، یعنی عہد رسالت سے پہلے عورتوں کی کیا پوزیشن تھی، کیا مقام تھا، اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اس پوزیشن میں، اس مقام میں کیا چینج آیا. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کیا کنڈیشن تھی پہلے، اور پھر بعد میں کیا انقلاب آ گیا، کیا چینج آ گیا. اگر پرانے زمانے کی بات کریں، ایکچولی عورت جو ہے وہ آدھی انسانیت ہے. مرد انسانیت کے ایک حصے کی ترجمانی کرتا ہے اور عورت انسانیت کے دوسرے حصے کی ترجمانی کرتی ہے. اگر عورت کو نظر انداز کر کے نوع انسانی کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے گا تو وہ ناقص ہوگا، ادھورا ہوگا. ہم کسی ایسی سوسائٹی کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے جو تنہا مردوں پر مشتمل ہو اور جہاں عورتوں کی ضرورت ہی نہ ہو. مرد اور عورت ایک دوسرے کے یکساں محتاج ہیں. نہ عورت مرد سے مستغنی رہ سکتی ہے اور نہ مرد عورت سے بے نیاز. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، الگ الگ قوتوں کے ساتھ پیدا کیا. مرد اور عورت کے درمیان جو فرق ہے وہ ہر لیول پہ ہے، فزیکل لیول پہ، سائیکالوجیکل لیول پہ، مینٹل ایموشنل، ہر لیول پہ مرد عورت سے ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے، ایک افسوسناک حقیقت کہہ لیجئے، کہ مرد اور عورت کے درمیان جو صلاحیتوں اور جو قوتوں میں فرق ہے نا، اس کو عزت و ذلت کا معیار بنا لیا گیا. کیونکہ مرد زیادہ طاقت رکھتا ہے اور وہ کئی ایسے کام بآسانی کر سکتا ہے جو عورت کے لیے مشکل ہیں، تو یہ مان لیا گیا کہ مرد بہتر ہے، مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر ہے، اس کے زیر دست ہے، اس سے بہت کمزور ہے. اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ ممالک جہاں جو آزادی کے علمبردار بنے ہوئے تھے، جہاں کی تہذیب و تمدن بہت مشہور تھا، جو اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے، جہاں شب و روز انسانیت کا درس دیا جاتا تھا، انسانی حقوق کی باتیں ہوتی تھیں، وہ سارے ممالک، وہ ساری تہذیب، ان میں بھی یہ بات پریولنٹ تھی کہ مرد بہتر ہے اور عورت کو وہاں ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. یہ ہو گیا کہ مرد کو ہر طرح کی آزادی دی، ہر طرح کی فریڈم دی، ہر طرح کا حق دیا، سب کچھ، اور عورتوں کو ہر حق سے، ہر فریڈم سے محروم کر دیا گیا. تو آئیے اس کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے گریس کی، یعنی یونان کی. بہت بہت پرانی ایک سویلائزیشن تھی، گریک سویلائزیشن. تو جو یہ یونان کے لوگ تھے، جو گریک کے لوگ تھے، انہوں نے تہذیب و تمدن میں اور علوم و فنون میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی تھی. اتنی زیادہ کہ کئی تہذیبیں ان سے متاثر ہوئی تھیں اور ان کی وجہ سے کئی نئے علوم وجود میں آئے تھے. لیکن اپنی اس آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے باوجود گریس میں، یونان میں عورتوں کا مرتبہ بہت پست تھا. اس قوم میں، یونانیوں میں، ہر لحاظ سے، اخلاقی نظریہ ہو، حقوق کی بات ہو یا معاشرتی برتاؤ، وہ ہر طرح سے عورت کی پوزیشن بہت خراب تھی. یونانی لوگ کیا بلیو کیا کرتے تھے کہ جو ساری دنیا پہ مصیبتیں ہیں، جو بھی پرابلمز، بیماریاں، غم، افسوس، جو کچھ بھی دنیا میں نگیٹو چیزیں ہیں، اس کا ریزن ایک عورت ہے. ان کی میتھولوجی میں ایک سٹوری ہے، گریک میتھولوجی کی سٹوری ہے. ان کے ہاں ایک امیجنری کیریکٹر ہوتا ہے پینڈورا، اور وہ گریک کے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ پینڈورا کی وجہ سے دنیا میں بہت مصیبتیں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، بیماری، درد، دکھ، تکلیف، سب کچھ پینڈورا کی وجہ سے ہوا. وہ لوگ کیا کہا کرتے ہیں کہ پینڈورا کے پاس ایک باکس تھا، اور اس باکس میں یہ ساری درد، تکلیف، بیماریاں سب بند تھے اس باکس میں، اور پینڈورا کو منع کیا گیا تھا کہ وہ باکس نہ کھولے. لیکن پینڈورا ایک عورت تھی، اس نے بات کو نہیں مانا. پینڈورا نے کیا کیا، وہ باکس کھول دیا.
جیسے ہی پینڈورا نے باکس کھولا تو یہ تمام نگیٹو چیزیں، تمام نگیٹو ایموشنز دنیا میں پھیل گئے. یعنی دنیا میں جو درد، بیماری، تکلیف یہ سب ہے، یہ پینڈورا کی وجہ سے ہوا، ایک عورت کی وجہ سے ہوا. یہ ان کا کانسیپٹ تھا عورت کے لیے، بہت عجیب سا کانسیپٹ. اور اس کے بعد جو یونان کے لوگ تھے وہ نکاح کو بالکل ضروری نہیں سمجھتے تھے. ان کے ہاں بغیر نکاح کے بھی عورت مرد کا رشتہ بالکل جائز تھا اور اس کو کسی سے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. کیا پوزیشن تھی عورت کی گریس میں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک گریک اسکالر، ایک یونانی ادیب لکھتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کے لیے صرف 2 موقعوں پر باعث مسرت ہوتی ہے، خوشی کا سبب ہوتی ہے. ایک کون سا موقع ہوتا ہے؟ شادی کا موقع. اور دوسرا کون سا موقع ہوتا ہے؟ اس عورت کی موت کا موقع. یعنی ہسبینڈ کے لیے وائف جو ہے وہ 2 وقت میں خوشی پرووائڈ کرتی ہے، ایک تو شادی کے دن اور ایک اپنی موت کے دن. یہ کانسیپٹ تھا ان کے ہاں عورتوں کا. ایک فیمس اسکالر ہے لیکئی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تہذیب اخلاق یورپ ان کی کتاب کا نام ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یونان میں عورتوں کی پوزیشن بہت زیادہ خراب تھی اور ان کی پوری عمر جو ہے وہ غلامی میں بسر ہو جایا کرتی تھی. تو یہ تھی گریک سویلائزیشن. اب آئیے بڑھتے ہیں رومن سویلائزیشن کی طرف. روم میں کیا حال تھا عورتوں کا؟ تو یونانیوں کے بعد جس تہذیب کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا وہ روم کے لوگ تھے. لیکن روم میں بھی یہ حال تھا کہ وہ عورت کو ادنا درجے کا مخلوق سمجھتے تھے. روم میں کیا کانسیپٹ تھا کہ جو عورت ہے وہ مرد کی پراپرٹی ہے، مرد کا پوزیشن ہے، وہ جو چاہے عورت کے ساتھ کر سکتا ہے. روم میں یہ حال تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو قتل کر دے تو کوئی سزا نہیں تھی اس کے لیے، اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ عورت، اس کی بیوی اس کی پراپرٹی تھی، اس کا سامان تھی، اس کا پوزیشن تھی، وہ جو چاہے کر سکتا تھا. تو بیوی کو قتل کر دینے پہ بھی کوئی سزا نہیں تھی. اور اسکالر لیکئی رومی عورت کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک عرصہ دراز تک روم میں عورت کی پوزیشن بہت ہی خراب تھی. آئیے جانتے ہیں یورپ میں کیا کنڈیشن تھی عورتوں کی. تو وہ یورپ جو آج ویمن لبریشن کا پروپاؤنڈر اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ یورپ جو بالکل ٹارچ بیئرر بنا ہوا ہے ویمن لبریشن کا، ویمن رائٹ کا، اسی یورپ میں 19 سینچری کے انڈسٹریل ریولیوشن کے پہلے تک عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. وہ مرد کے ظلم و ستم کا شکار تھیں. انگلینڈ کا قانون یہ تھا کہ جب شادی ہوگی تو عورت کی ساری پراپرٹی مرد کی ہو جائے گی. شادی ہوتے ہی آٹومیٹکلی عورت کی پراپرٹی مرد کی ہو جائے گی. اور اب جو مرد کی پراپرٹی ہے وہ تو چاہے اپنی بیوی کو اس میں سے حصہ دے یا نہ دے، وہ اس کی مرضی ہے. مطلب مرد کی پراپرٹی تو مرد کی ہے، وہ بیوی کو دے یا نہ دے. لیکن شادی ہوتے ہی بیوی کی پراپرٹی آٹومیٹکلی ہسبینڈ کی ہو جانی ہے. اور وہاں نان نفقے کا بھی کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا. اگر ہسبینڈ وائف سیپریٹ ہو جاتے تھے تو پھر شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، نہ بیوی کی اس کے اوپر ذمہ داری تھی، نہ بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی. جس دن ہسبینڈ وائف الگ ہوئے تو اب بیوی جاننے کی وہ بچوں کو کیسے پالے گی، لیکن شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی اپنے بچوں کی طرف نہ اپنی بیوی کی طرف. حالانکہ پراپرٹی وہ پوری لے چکے تھے لیکن ذمہ داری ان کی کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ حال تھا کہ اسی یورپ میں عورت مقدمہ بھی نہیں کر سکتی تھی، یعنی کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھی. ایسا کوئی پروویژن ہی نہیں تھا. اور پھر کیا تھا کہ عورت کوئی معاملہ، کوئی بھی معاہدہ اپنے نام پہ نہیں کر سکتی تھی. شادی تو تھی وہ ایک تجارت بن گئی تھی. ظاہر سی بات ہے جب یہ کانسیپٹ تھا کہ شادی کے بعد پراپرٹی جو ہے وہ ہسبینڈ کو ملنی ہے تو شادی کو ایک بزنس کی طرح لیتے تھے. جہاں زیادہ مال مل رہا ہو، جہاں زیادہ پراپرٹی مل رہی ہو، وہیں شادیاں کیا کرتے تھے. تو یہ کنڈیشن تھی عورت کی یورپ میں. اور بہت پرانے زمانے سے، بہت قدیم زمانے سے ایک اور جو کانسیپٹ چلا آ رہا ہے وہ ہے سیلیبیسی کا کانسیپٹ، رہبانیت کا یا برہمچاریہ کا کانسیپٹ. یہ ساری پرانی سویلائزیشنس اور ایون آج کے وقت میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی بھی ریلیجن کا جو سب سے پاک آدمی ہوگا وہ ہو سکتا ہے جس نے شادی نہ کیا ہو. آپ بہتر جانتے ہیں کہ کرسچنس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں، فادر ہوتے ہیں، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ ان میرڈ ہو. ہندوز میں بھی جو سادھو ہوتے ہیں وہ شادی کبھی نہیں کرتے. بدھزم میں جو ہوتے ہیں، بھکشو ہوتے ہیں، بودھ بھکشو، وہ کبھی شادی نہیں کرتے. اور ان لوگوں کو بہت پاک مانا جاتا ہے، اللہ سے بہت کنیکٹڈ، بہت ریلیجیس، بہت اسپریچول. اور ان کی شرط کیا ہے کہ یہ شادی نہ کریں، کیونکہ اگر شادی کر لیا تو پھر وہ اسپریچول رہ ہی نہیں سکتے، وہ پاک رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ الٹیمیٹلی بیوی کو آ کر ان کو خراب کر ہی دینا ہے. یہ کانسیپٹ چلا آ رہا تھا. اور اب جب ریلیجن کی بات کر رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ اور ریلیجنس میں کیا کانسیپٹ تھا عورت کا. پہلے بات کریں گے یہودیت کی، جوڈائزم کی.
تو جوڈائزم میں عورت کا کیا رول تھا, کیا اس کی پوزیشن تھی؟ جب جوڈائزم آیا تھا تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ جوڈائزم عورت کے لیے کوئی اچھا سٹینڈ لے گا, کوئی پراپر سٹینڈ لے گا جو کہ ایکوالٹی پہ بیسڈ ہوگا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جوڈائزم عورت اور مرد کے درمیان ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ سامنے آیا. جوڈائزم میں بھی یہ مانتے ہیں, جیوز یہ مانتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اعلیٰ کردار ہوتا ہے اور جو عورت ہوتی ہے وہ مکار ہوتی ہے, وہ بدنیت ہوتی ہے. جیوز میں ایک کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہر برائی کی جڑ, ہر گناہ کی ماں جو ہے وہ ایک عورت ہے. دنیا پہ جو تمام مصائب آئے ہیں وہ ایک عورت کی وجہ سے آئے ہیں. اب وہ لوگ کیا مانتے ہیں, جیوز کیا مانتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے, اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت میں رکھا تو انہیں ہر طرح کی چیز دی, ہر طرح کی عیش و عشرت تھی ان کے پاس, وہ بہت اچھی طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ اللہ کے بڑے فرما بردار تھے. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بیوی دے دی, انہیں حضرت حوا دے دیا. اب جب حضرت حوا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک پھل کھانے کو منع کیا تھا, لیکن حضرت حوا نے, بیوی نے, عورت نے آتے ہی انہیں بہکا دیا اور انہیں وہ پھل کھلا دیا. اب کیا ہوا, جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کر دی, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ پھل میں نے اپنی مرضی سے نہیں کھایا, آپ نے مجھے بیوی دی تھی, اس نے مجھے بہکایا اور میں نے وہ پھل کھا لیا. اب اللہ تعالیٰ نے پنش کیا ہوا کو, تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو جو پنشمنٹ دیا وہ ایسی پنشمنٹ تھی کہ وہ ہوا کے بعد تمام عورتوں کے اوپر کنٹینیو ہونے والی تھی. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے اکارڈنگ ٹو دا جیوز, اور انہوں نے کہا کہ اب ہوا کو 2 پنشمنٹ ملے گی اور ہوا کے بعد ساری عورتوں کے لیے پنشمنٹ ہی چلتی رہے گی. پہلی پنشمنٹ یہ ہوگی کہ آج کے بعد عورت کو بہت سیویئر پین فیس کرنا پڑے گا, اور وہ پین کون سا پین تھا؟ لیبر پین. یہ کہا گیا کہ جب بھی اسے اولاد ہوگی اسے بہت سیویئر پین سے گزرنا ہوگا, یہ اس کے لیے سزا ہے. اور ایک اور کیا سزا دی؟ وہ یہ سزا دی کہ جو مرد ہوگا اس کا عورت پر اقتدار ہوگا, وہ عورت پر حاکم ہوگا, اس کا رولر ہوگا, ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ تھا کہ کیا پنشمنٹ دی اللہ نے ہوا کو, اور یہ مینشنڈ ہے بائبل میں بک آف جینیسس چیپٹر 3 ورس 16 میں کہ اللہ نے یہ سزا دے دی ان کو. تو یہ کانسیپٹ تھا عورتوں کا جوڈائزم میں. اور انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈائزم میں مرد وارث کے ہوتے ہوئے عورت وارث کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا, اور نہ وہاں عورت کو دوبارہ شادی کرنا الاؤڈ تھا, یعنی اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو عورت دوبارہ شادی نہیں کر سکتی. اب آئیے بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی, عیسائیت کی. تو کرسچینٹی نے بھی عورتوں کی کنڈیشن میں کوئی امپروومنٹ نہیں کیا, بلکہ کیا کیا کہ عورت کو اور پستی میں اور گڑھے میں ڈھکیل دیا. کرسچنس یہ مانتے ہیں کہ عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے. وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ عورت ہے. کرسچنس یہاں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ عورت ہونا ہی عورت کے شرمناک ہونے کے لیے کافی ہے. وہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جو عورت کی بیوٹی ہوتی ہے, جو عورت کا حسن جمال ہوتا ہے, وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اسی لیے عورت کو شرم محسوس کرنی چاہیے اپنی بیوٹی پہ. اور کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ عورت کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے, تو اسی لیے اور جو سارے ان کے یہاں کرسچنس کے یہاں کانسیپٹ ہے اوریجنل سن کا, یعنی کہ جو بھی نیا بیبی بورن ہوگا وہ بھی گناہ گار ہی بورن ہوگا. تو وہ کہتے ہیں اس کا ریزن ایک عورت ہے کہ ہم لوگ سب سن میں انوالو ہو گئے. تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ دائماً کفارہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور کرسچینٹی نے بھی عورت کو کوئی معاشی حقوق نہیں دیے, کوئی اکانومک رائٹس نہیں دیے, ساری پراپرٹی مرد کی ہوا کرتی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا کہ عورت کو حصہ ملے گا. اور انہوں نے کیا کیا کرسچنس نے کہ انہوں نے بھی ری میرج کو بالکل کرب کر دیا. انہوں نے بھی کہا کہ ری میرج بالکل الاؤ نہیں ہے. اور کرسچنس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جو سپریشن یعنی ڈائیورس لینے کا حق ہے وہ صرف ہسبینڈ کا ہے. وائف کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے, اسے اپنا ہسبینڈ پسند ہو نہ پسند ہو, رہنا چاہے نہ رہنا چاہے, لیکن وہ کبھی خود کلیم نہیں کر سکتی کہ اسے اپنے ہسبینڈ سے سپریٹ ہونا ہے. یہ تھی کرسچینٹی. اب اور ترتولیان ایک کرسچن رائٹر ہیں, ترتولیان لکھتے ہیں عورت کے بارے میں کہ عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے, وہ خدا کے قانون کو توڑنے والی ہے, اور وہ خدا کی تصویر یعنی مرد کو غارت کرنے والی ہے. یہ کانسیپٹ تھا کرسچنس کا عورت کے لیے. اب آئیے ہندوازم پہ آتے ہیں. ہندوازم کا اوریجن تو ہمارے اپنے ملک انڈیا میں ہی ہوا تھا. تو یہاں بھی عورتوں کی کنڈیشن کوئی خاص اچھی نہیں تھی. یہاں بھی انہیں کوئی حق, کوئی آزادی, کوئی فریڈم نہیں تھی. اور یہاں ہندوز میں ایک بک ہے منوسمرتی, جو ہندوز کی بہت پاپولر, ان کی سب سے امپورٹنٹ بک ہے منوسمرتی. تو منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے
अध्याय 5 श्लोक नंबर 147 में कि औरत को चाहिए कि वो बचपन में अपने बाप के अख्तियार में रहे, जवानी में अपने शौहर के अख्तियार में रहे और बुढ़ापे में या बेवा होने के बाद अपने बेटे के अख्तियार में रहे। औरत खुद मुख्तार होकर कभी ना रहे, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर ना रहे। मनुस्मृति के इसी श्लोक में आगे कहा गया, अध्याय 5 श्लोक 147 में कि औरत चाहे नाबालिग हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, वो खुद मुख्तारी से घर का कोई भी काम ना करे। ये थी औरत के लिए हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट। और मनुस्मृति में ये कहा गया अध्याय 5 श्लोक नंबर 155 से लेकर 157 के बीच में कि औरत को चाहिए कि अपने शौहर के मरने के बाद दूसरे शौहर का नाम भी ना ले और कमख्वारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। और यह हम सब बेहतर जानते हैं कि हिंदुइज्म में विडो रीमैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हिंदूज़ के यहाँ ये था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो भी वाइफ कभी दूसरे शौहर के लिए सोच भी नहीं सकती, वरना उसके लिए गुनाह हो जाएगा। अब वो अकेले अपनी पूरी ज़िंदगी काटे, चाहे वो कितनी भी यंग एज में विडो हुई हो, उसके बच्चों की जिम्मेदारी सब उसके ऊपर आ जाती थी। हालांकि प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से उसको कुछ हिस्सा मिलना भी फिक्स नहीं था, ऐसा नहीं था कि मिलेगा ही या बाप की प्रॉपर्टी में से मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी अब औरत के ऊपर है, अपनी भी और बच्चों की भी। जो दूसरी शादी का तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकती। और फिर कहा गया मनुस्मृति में ही श्लोक अध्याय नंबर 8 और श्लोक 17 में कि झूठ बोलना औरत का खासा है, यानी झूठ बोलना औरत की क्वालिटी है। ये मनुस्मृति को कोट किया मैंने। और चाणक्य, ब्राह्मण का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, कह सकते हैं कि उनकी जो तालीमात थी चाणक्य, इनकी जो नीतियाँ थी चाणक्य की, वो बहुत टाइम तक हिंदुइज्म में हुकूमत का दस्तूर थी। यानी कि चाणक्य नीतियाँ जो थी वो बहुत एक लंबे अरसे तक हिंदुइज्म में पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया करती थी। तो चाणक्य लिखते हैं अपनी किताब में, वो ये कहते हैं अध्याय 1 श्लोक 15 में कि दरिया, मुसल्ला सिपाही, सींग और पंजे वाले जानवर, बादशाह और औरत, इन सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी औरत को किससे इक्वेट किया? सींग और पंजे वाले जानवर और दरिया और औरत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर अध्याय 2 में कहा कि झूठ बोलना, फरेब, नापाकी, हिमाकत, बिना सोचे समझे काम करना, ये सब औरतों की इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं। ये सब औरतों की बिल्कुल ख़ास क्वालिटीज़ हैं कि वो ये सब क्या करती हैं। फिर कहा अध्याय 8 श्लोक 12 में कि हमें चाहिए कि हम शहजादे से तहज़ीब व अखलाक सीखें और शायर से शीरी कलामी सीखें, यानी जो अपने काम में बेस्ट है उससे वो सीखें। और औरत से क्या सीखें? औरत किस काम में बेस्ट है? हमें चाहिए कि हम औरत से मक्कारी सीखें। ये दर्ज है चाणक्य नीति में, आज की डेट में हमें चाणक्य नीति में ये मिलता है। उसके बाद कहा श्लोक अध्याय 14 श्लोक 12 में कि आग, पानी, सांप, जाहिल मुतलक और औरत, ये सब हलाकत की तरफ ले जाते हैं। और फिर क्या कहा अध्याय 5 श्लोक 15 में कि जब इंसान मुफलिस हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो औरत, खिदमतगार और दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। और जब उस मर्द के पास दोबारा माल आता है तो औरत, खिदमतगार और दोस्त वापस आ जाते हैं। यानी ये कुछ था उनका कॉन्सेप्ट औरत के बारे में। और औरत और हिंदुइज्म में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो था सती का। सती के बारे में आपने सब में सुना होगा कि सती प्रथा का ये सिस्टम था कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बीवी को चाहिए कि उसकी चिता पे, उसके पायर पे अपनी जान दे दे, खुद भी जल जाए, तभी उसे मानते थे कि हाँ वो वाकई में बावफा बीवी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि औरत का अपना कोई वजूद नहीं था। शौहर की मौत के साथ उसे भी ज़िंदगी के हक़ से महरूम कर दिया जाता था। और एक और कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में कि औरत जो होती है वो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होती है, वो हमेशा मर्द को उसकी इबादत से दूर रखती है। इसका क्या एग्जाम्पल दिया गया कि ये था उनके यहाँ कॉन्सेप्ट कि देवलोक में कुछ अप्सराएं होती हैं और उन अप्सराओं का काम क्या होता है कि जो साधना में साधु ऋषि मुनि लगे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर देना। बेहतर हमने सब ने सुना है कि विश्वामित्र एक मर्तबा बहुत घनी तपस्या में लगे हुए थे, तपस्या कर रहे थे और मेनका को भेजा गया कि उनकी तपस्या तोड़वा दे। मतलब उस औरत का, उस अप्सरा का काम ये था कि वो तमाम ऋषि लोगों को उनकी इबादत से, उनकी साधना से डिस्ट्रैक्ट कर दे। ये कॉन्सेप्ट था। और फिर क्या था, बेहतर जानते हैं हम सब इस बारे में भी। द्रौपदी नाम की एक औरत थी, उसके 5 हस्बैंड्स थे। 5 हस्बैंड के होने के बावजूद वो अपनी बीवी को
پروٹیکٹ نہیں کر سکے, اس کی حفاظت نہیں کر سکے. یہ سب آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کیا ہوا تھا کہ ایک گیم ہوا پاسے کا, اور اس میں 5 ہسبینڈ اپنی ایک بیوی کو ہار گئے. جب گیم شروع ہوا تو یدھشٹر نے پہلے اپنا مال لگایا, اپنی پراپرٹی, اپنا راج, اپنا سب کچھ داؤں پہ لگاتا گیا, اور آخری میں داؤں پہ کیا لگایا؟ اپنی بیوی کو. گویا ان سب کی طرح وہ بھی ایک سامان تھی, اسے بھی داؤں پہ لگا دیا اور اسے بھی ہار گیا. اور ایک اور فیمس اسٹوری آپ سب جانتے ہیں کہ جو رام تھے ان کے ونواس جانے کا کے پیچھے کون رسپانسبل تھا؟ ان کی سوتیلی ماں اور اس کی ایک میڈ یعنی کیکئی اور منتھرا رسپانسبل تھے رام کو ایگزائل میں بھیجنے کے لیے, ونواس میں بھیجنے کے لیے. یعنی جہاں بھی عورت کو پورٹرے کیا گیا ایک نگیٹو طریقے سے پورٹرے کیا گیا, اور یہی بتایا گیا کہ عورت صرف برائی کا سورس ہے اور صرف برائی کا سورس ہے. اب آئیے جانتے ہیں کہ عرب میں جہاں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے وہاں عورت کی کیا پوزیشن تھی. تو وہاں عورت کی یہ پوزیشن تھی, اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہاں عورت کی یہ حیثیت تھی کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بیٹیاں بہت منحوس سمجھی جاتی تھیں, وہ ذلت کا بیسس ہو جاتی تھیں, ان کے ذریعے باپ ذلیل ہوا کرتے تھے. تو یہ حالت تھی عرب میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کہ ایک بیٹی کے لیے اس کے باپ کا دست شفیق ہی اس کے حق میں بھیڑیے کا پنجہ بن جاتا تھا. وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے, سورہ نحل آیت نمبر 58-59 میں کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غم سے گھٹنے لگتا تھا, اور وہ اس خبر کو اس حد تک برا سمجھتا تھا کہ اپنے آپ کو اپنی قوم سے چھپائے پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس ذلت کو برداشت کرتے ہوئے باقی رکھے یا زمین میں دفن کر دے. یعنی کہ یہ مقام تھا ایک بیٹی کا کہ اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد عورت کی بھی وہاں کوئی پوزیشن نہیں تھی, عورتیں بالکل بے پردہ گھوما کرتی تھیں, ہر طرح کی برائی میں ملوث تھیں, اور نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. مرد جب چاہے نکاح کرے, جب چاہے ڈیورس کرے, پھر نکاح کرے, پھر رجوع کرے, مطلب سب مرد کی مرضی تھی. عورت کو پراپرٹی کا کوئی رائٹ نہیں تھا. یہ ساری کنڈیشنز تھیں عورت کی عرب میں. اب یہ تو قدیم زمانے میں, پرانے زمانے عورت کی پوزیشن ہم نے جانی. اور اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ایٹ پریزنٹ بھی جہاں پہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ عورت کی کیا پوزیشن ہے. تو جتنی بھی برائیاں پرانے دور کی تھیں وہ ساری کی ساری برائیاں آج بھی موجود ہیں, صرف ان کے نام کو چینج کر کے انہیں تھوڑا خوبصورت بنا دیا گیا ہے. جیسے پہلے کچھ عورتیں ہوتی تھیں جو بہت برے کام کیا کرتی تھیں, انہیں پہلے ہم کسی اور نام سے جانتے ہیں, آج انہیں ہم ایک انگلش نیم سے جانتے ہیں, کال گرلز. پہلے کیا سسٹم تھا کہ محفلوں میں ناچنے گانے والی کسی خوشی کے موقع پر عورتیں بلائی جاتی تھیں, انہیں بہت برا سمجھتے تھے. آج انہیں کیا نام دیا ہے؟ چیئر گرلز. پہلے بنا شادی کے جو رشتہ رکھتے تھے اس کو بہت برا سمجھتے تھے, آج اس کو بھی ایک انگریزی نام دیا ہے, لیو ان. گویا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے, سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے, صرف نام کو انگریزی کر کے سب کو ماڈرنائز کر دیا گیا. آج بھی بے پردگی عام ہے, اور عورت کو فورس کیا جاتا ہے, اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ بے پردہ رہے, اپنی بیوٹی کی ایگزیبیشن کرے, تبھی وہ کامیاب ہو سکتی ہے. کل کے نیوز پیپر میں, کل کی امر اجالا میں ایک کالم میں میں نے پڑھا, اس میں کیا لکھا تھا, ایک کریئر کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ آئیے اونچے آسمان میں اڑان بھریے. یہ کریئر کیا تھا؟ ایئر ہوسٹس بنانے کے لیے لڑکیوں کو یہ دیا گیا تھا کہ آئیے اونچے آسمان میں آپ سے اڑان بھرائیں گے. اور ایئر ہوسٹس بننے کی کنڈیشن پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ میں نے پڑھا کہ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے تعلیمی جو کالم تھا کہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, اس میں تھا کسی بھی سبجیکٹ سے, بس 12th کیا ہو یا گریجویشن کیا ہو, کسی بھی سبجیکٹ سے, وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا کرتا ہے کہ عورت کو, اس لڑکی کو جو بھی یہ جاب چاہتی ہے ایئر ہوسٹس کی, وہ 25 سال سے کم کی ہو, ان میرڈ ہو, اس کی ہائٹ 157.5 سینٹی میٹر سے کم نہ ہو, اسی حساب سے اس کا ویٹ ہو. اب یہ سمجھیے کہ ایک جاب کے بارے میں ہے یہ, وہ جاب جس میں آپ کی صلاحیت, آپ کی انٹیلیجنس, آپ کی کریٹیوٹی سے مطلب نہیں ہے. آپ نے کہیں سے بھی 12th کیا ہو, کسی بھی سبجیکٹ سے کیا ہو, ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خوبصورت ہوں, ان میرڈ ہوں, 25 سال سے کم کی ہو, ہائٹ اتنی ہو, ویٹ اتنا ہو. تو سوچیے کیا استعمال کرنے والے ہیں اس جاب میں اس لڑکی کا. جہاں کنڈیشن ہی یہی ہے وہاں اس کو کیا ٹریننگ دیں گے, کیا کام کروائیں گے, اور جب وہ واقعی جا کے اپنی اس ڈیوٹی کو پرفارم کرے گی تو کیا کچھ جھیلے گی, کیا کچھ جھیلے گی. یعنی اس عورت کا کام ایک شو پیس کی طرح اس کو استعمال کرے, ایک آبجیکٹ کی طرح, ایک کموڈٹی کی طرح. بس یہی حالت ہے آج عورت کی, آج بھی یہی حال ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ
قدیم جہالت نے جہاں عورت کو پستی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، وہیں جدید جہالت نے کیا کیا کہ عورت کو آزادی کے نام پہ اس کو اس قدر ذلت و رسوا کیا کہ وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ قدیم جہالت نے عورت کو ہر حق سے محروم کر دیا اور جدید جہالت نے اسے آزادی کے نام پہ زندگی کے ہر شعبے میں مرد سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی ترغیب دی، اسے اس کے گھر سے باہر نکال لیا، اسے اس کے کمفرٹ زون سے باہر نکال لیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ کیا کہ عورت اپنا عزت و وقار کھو بیٹھی، آزادی کے نام پہ وہ عورت غلامی کا شکار ہو گئی۔ یہ کچھ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ تھا ایک بیک گراؤنڈ کی کیا کنڈیشن تھی ویمن کی بیفور دا ارائیول آف دا پروفٹ، اور اب جانتے ہیں کہ کیا چینج آیا، کیا انقلاب آیا، کیا پوزیشن ہو گئی عورتوں کی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ایک مختصر سے عرصے میں، ایک بہت چھوٹے سے عرصے میں عورت کی قسمت بدل گئی، روئے زمین پر ایک نئی عورت وجود میں آ گئی۔ اسلام نے جو دنیا کو سماج دیا وہ بیس تھا توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، اعلیٰ کردار، انسانوں کے درمیان مساوات، انسان کی برتری، عدل و انصاف، ان سب پہ بیس سوسائٹی دی اسلام نے دنیا کو، اور اس سوسائٹی میں عورت کا احترام تھا، اس کی حفاظت تھی، اس کے لیے عدل و انصاف تھا۔ اسلام میں عورت کی ذمہ داریاں اور عورت کے حقوق دونوں متعین کر دیے گئے، فکس کر دیے گئے، اور پھر وہ عورت بڑے اطمینان سے کاروبار حیات میں اپنا رول پلے کر سکتی تھی۔ آئی ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ کیا چینجز آئے اسلام کے آنے کے بعد۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام نے عورت کو ایکول کہا، مرد کے برابر کہا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یعنی جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ یعنی اب آ کر مینٹین ہوئی ایکوالٹی، اب آ کر کہا گیا کہ یس، جو بھی اچھا کام کرے گا، جو بھی اللہ کو یاد کرے گا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ میں تمہیں نازک آبگینوں، یعنی کہ میں تمہیں پریشس جویلز کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو عورت کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آئے، اور تم میں سے بدبخت وہ ہے جو ان کے ساتھ اہانت سے پیش آئے۔ اس طرح سے اسلام نے ایمانسیپیٹ کیا عورت کو، اس طرح سے اسلام نے عورت کی پوزیشن کو امپروو کیا۔ اسلام نے عورت کی پوزیشن کو اچھی کرنے کے لیے اس کے لبریشن کے صرف دعوے نہیں کیے، بلکہ یقیناً اسلام نے عورت کو تعلیم و تربیت، عمل، تہذیب و تمدن، سیاست، شجاعت، بہادری، ہر فیلڈ میں مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ عہد رسالت میں اگر ہمیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر جیسے مجموعہ حسنات ملتے ہیں کہ ہم ان سے ہدایت پا سکیں، ان سے سیکھ سکیں، تو اسی عہد رسالت میں عورتوں کے صف میں سے ہمیں خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، صفیہ، زینب جیسی عورتیں بھی ملتی ہیں، جنہیں نیکی اور پارسائی، زہد و تقویٰ اور علم و عمل کی مثال بنا کر پیش کیا۔ تو اس طرح سے اب آ کر ایکوالٹی ملی عورت کو کہ اسے مرد کے برابر آ کر کھڑا کر دیا گیا۔ ڈیوٹیز کی بات الگ ہے، ذمہ داریوں کی بات الگ ہے، لیکن حقوق عورت کو بھی اتنے ہی ملے اور مرد کو بھی اتنے ملے۔ سب سے اہم کام جو اسلام نے آ کر کیا وہ یہ تھا کہ بچی کو، لڑکی کو اسلام نے اس کو جینے کی آزادی دی۔ آپ کو بتایا میں نے پہلے ہی کہ عورت کو اسلام کے آنے سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اتنی بری سمجھتے تھے وہ بیٹیوں کو۔ اسلام نے آ کے اس قبیح روایت کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8-9 میں کہ ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا جو زندہ گاڑی گئی ہیں کہ کیوں انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے آ کر اس پریکٹس کو ابالش کیا، اسے ختم کیا، یہاں تک کہ اسلام نے ایکچولی کسی بھی طرح سے اولاد کے قتل کو منع کیا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہا گیا کہ تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام نے آ کر سب سے بیسک شروعات کی کہ اس نے بیٹی کو جان کی حفاظت فراہم کی۔
اللہ کا شکر ہے کہ عرب میں آ کر اللہ کے رسول نے آ کر اس پریکٹس کو ختم کر دیا، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ پریکٹس، بیٹیوں کو مار ڈالنے کی پریکٹس ابھی بھی کئی جگہ بدستور جاری ہے، اور جس میں ایک جگہ ہمارا اپنا ملک انڈیا بھی ہے۔ انڈیا میں پہلے بھی یہ پریکٹس ہے اور آج بھی یہ پریکٹس ہے، یعنی کہ فیمیل انفینٹیسائڈ، فیمیل فیٹیسائڈ آج بھی جاری ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1901 میں 1901 میں جو سیکس ریشیو تھا انڈیا میں وہ کیا تھا، 1000 مین پہ 1000 میلز پہ 982 فیمیلز ہوا کرتی تھیں۔ پھر 1981 میں ریشیو ہو گیا 1000 مین پہ 934 فیمیلز۔ 1986 میں یہ ریشیو ہوا 1000 میلز پہ 928 فیمیلز، اور ابھی 2013 کی اگر آپ سیکس ریشیو پڑھیں گے انڈیا کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1000 مردوں میں، انڈیا میں 1000 مردوں پہ صرف 940 عورتیں ہیں، یعنی ہر 1000 پہ 60 عورتیں کم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بیٹیوں کو جینے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ کہ صرف اسلام نے عورت کو جینے کی آزادی دی، بلکہ بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا۔ حدیث ہے مسند احمد کی، مسند احمد والیوم 1 پیج نمبر 2104، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنی 2 بیٹیوں کی خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں پالے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ جو بھی اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح پالے گا وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، ابن ماجہ والیوم 5 چیپٹر 3 حدیث نمبر 3670، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے کیا چینج آ گیا، کیا انقلاب آ گیا، کیا ریولیوشن آ گیا۔ ابھی بیٹی کو جینے بھی مت دو، منحوس ہے، اشبھ ہے، اور ابھی کیا کہا جا رہا ہے، بیٹیوں کو سے محبت کرو، اچھی طرح سے پالو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ چینج آ گیا عورت کی پوزیشن میں۔ اور ایک اور جو فریڈم، جو آزادی دی اللہ کے رسول نے عورتوں کو، یعنی کہ عہد رسالت میں عورتوں کو جو ایک اور آزادی ملی وہ تھی اظہار رائے کی آزادی۔ یعنی ابھی تک عورتوں کو اس لائق سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ کسی بات میں اپنی رائے دے سکیں، لیکن اسلام نے آ کر کیا کہا کہ عورتوں سے بھی رائے لی جائے۔ عورت کو بھی بالکل اجازت ملی کہ وہ اپنی آواز کو اٹھا سکتی ہے، وہ اپنی پسند ناپسند، اپنے خیالات، اپنے جذبات ظاہر کر سکتی ہے، اور خاص کر وہ میٹر جو عورت سے ہی کنسرنڈ ہیں، جیسے اس کا نکاح۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھی عورت کا نکاح زبردستی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ حدیث صحیح بخاری کی کتاب النکاح کی کہ ایک عورت کا نکاح بیوہ یا طلاق کی کنڈیشن میں ہو جانے کے بعد اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور دوشیزہ کا نکاح بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے لیکن میں اس نکاح سے خوش نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آپ نے اسے اجازت دی، وہ چاہے تو نکاح کو باقی رکھے، چاہے تو ختم کر دے۔ یہ اسے آزادی دی کہ چاہو تو نکاح کو باقی رکھو یا ختم کر دو۔ یہ پوزیشن، یہ امپروومنٹ، یہ انہانسمنٹ ہوا عورت کی کنڈیشن میں اسلام کے آنے کے بعد۔ اور یتیم لڑکیوں کے لیے تو بہت سختی سے اسلام میں وعید کی گئی کہ ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ جو یتیم لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ ان کا استعمال کر سکتا ہے، انہیں ان کے ہر حق سے محروم کر سکتا ہے۔ تو یتیم لڑکیوں کے لیے تو خاص کر کہا گیا کہ یتیم لڑکیوں کا نکاح بھی ان کی مرضی کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ اور بخاری اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں سے ان کی لڑکیوں کے بارے میں مشورہ لو۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایریا جہاں پہ عورت نالج رکھتی ہے، وہ ایریا جہاں پہ عورت کو نالج ہے، اس کو ایکسپیرینس ہے، وہاں پہ اس کی رائے کا استعمال کیا جائے، اس سے پوچھ کر ہی کام کیا جائے۔ حضرت حسن بصری اللہ کے رسول کی ایک پریکٹس کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ رائے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عورتوں سے بھی رائے لیا کرتے تھے، اور اگر انہیں وہ رائے پسند آتی تو اس کو اختیار بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک ایگزامپل آپ لوگ میں سے سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن انہیں مکہ جانے سے روک دیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریے، اگلے سال آئیے گا۔ تو حدیبیہ نام کی جگہ پہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ یہیں پہ اپنے احرام کھول دو اور یہیں پہ اپنے جانور ذبح کر دو، ہم عمرے کے لیے اس سال نہیں جا سکتے۔ تو صحابہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ اللہ کے رسول ہم عمرے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ تو اللہ کے رسول کے اس آرڈر کو انہوں نے فوراً نہیں مانا، یعنی کہ اپنے احرام نہیں کھولے، جانور کو ذبح نہیں کیا۔ اللہ کے رسول پریشان ہوئے
آپ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے, ایک اپنی بیوی کے پاس گئے, اور ام سلمہ نے اتنی بہترین رائے دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, وہ صحابہ بھی غمزدہ ہیں, آپ ایسا کریے, آپ اپنا احرام کھول دیجئے, آپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے, وہ بھی ایسا ہی کریں گے. اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی رائے کو مانا, انہوں نے ایسا ہی کیا, اور پھر وہی ہوا جیسا کہا گیا تھا. جیسے ہی آپ نے اپنا احرام کھولا اور اپنے جانور کو ذبح کیا, تمام مسلمانوں بھی ایسا ہی کر دیا. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی سے رائے لی, ان کی رائے اچھی تھی, اس کو اختیار کیا, اور اس رائے نے کتنا کام کیا, کارگر ثابت ہوئی وہ رائے, ہسٹورک ہو گئی, ایک مائل سٹون ہو گئی وہ. تو اس طرح سے ابھی جہاں عورت کو کیا کہا جا رہا ہے, بنا سوچے سمجھے کام کرنے والی ہے, اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے, اور غارت کر دینے والی ہے, اور شیطان کا دروازہ ہے, یہ وہ, یہاں عورت کو کیا کہا جا رہا ہے, اس سے رائے لو, اس سے پوچھ کر کام کرو. یہ چینج آیا اسلام کے آنے کے بعد. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ فریڈم, ایک بہت امپورٹنٹ آزادی جو عورت کو ملی, جو کہ بالکل ہسٹورک ہے, مائل سٹون ہے, بالکل سب سے ٹاپ پہ ہے, وہ کیا ہے, عورت کو معاشی حقوق ملا, عورت کو اکانومک فریڈم ملی. اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے عورت کو اکانومک رائٹس دیے, اکانومک فریڈم دیا. یعنی ایک عورت, ایک عاقل اور ایک بالغ عورت اپنی پراپرٹی کو مینٹین کر سکتی ہے, رکھ سکتی ہے, خرید سکتی ہے, بیچ سکتی ہے. یعنی ایک عورت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کے بارے میں جیسے چاہے فیصلہ کرے, بالکل جیسے ایک مرد کر سکتا ہے. یہ آزادی عورتوں کو کب ملی, آج سے 1500 سال پہلے, جبکہ برٹن میں یہ آزادی عورتوں کو 1870 میں آ کر ملی, اور انڈیا میں ہندو عورتوں کو پراپرٹی رکھنے کی آزادی 1956 میں ملی. نیو دہلی سے ایک اخبار نکلتا ہے, دا اسٹیٹسمین کوٹ کرتا ہے ڈاکٹر راجندر سچر کو. ڈاکٹر راجندر سچر دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں. تو ڈاکٹر سچر کہتے ہیں, راجندر سچر کہتے ہیں, وہ اخبار لکھتا ہے 26 اپریل 1986 کے اخبار میں یہ کوٹیشن ملے گا کہ ڈاکٹر راجندر سچر نے کہا, ہسٹوریکلی Islam has been very progressive and very liberal in granting property rights to women. The fact is that there were no property rights available to a Hindu woman until 1956 when the Hindu Code Bill was passed. And Islam granted these rights to women 1400 years ago. یعنی راجندر سچر یہ کہہ رہے ہیں, دہلی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ تاریخی طور پر عورتوں کو پراپرٹی کا حق دینے پہ, عورتوں کو اکانومک رائٹ دینے میں اسلام بہت فراخ دل اور بہت ترقی پسند رہا ہے. ڈاکٹر سچر یہ کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ ہندو عورتوں کو یہ حق نہیں ملا تھا 1956 تک, جب تک ہندو کوڈ بل پاس نہیں ہو گیا, اور اسلام نے یہ عورت کو حق کب دے دیا, 1400 سال پہلے. جیمس رابرٹس نام کا ایک رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے, دا پیلیکن ہسٹری آف دی ورلڈ, اس کی کتاب کا نام ہے دا پیلیکن ہسٹری آف دی ورلڈ, پیج نمبر 334 پہ وہ لکھتا ہے, دا کمنگ آف اسلام واز ریولیوشنری ان مینی ویز. اٹ گرانٹیڈ ویمن legal right over property not available to women in many European countries until the 19th century. یعنی جیمس رابرٹس کہتا ہے کہ اسلام کا آنا انقلابی تھا. اسلام نے عورت کو پراپرٹی میں حق دیا. یہ حق یورپ کی کتنی ہی کنٹریز کی عورتوں کو نہیں ملا تھا 19ویں صدی تک. یہ اسٹیٹس دیا اسلام نے عورتوں کو, ہسٹورک, ریولیوشنری جیسے ورڈز یوز کرتے ہیں اسکالرز. اور اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ, سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ایک عورت بحیثیت ماں, بحیثیت بیٹی, بحیثیت بیوی اور بحیثیت بہن, اس کو پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا. قرآن نے صاف طور پہ کہا سورہ نساء میں کہ جو پراپرٹی رشتہ دار یا ماں باپ چھوڑ مرے ہیں, اس میں سے مرد کا بھی حصہ ہے اور عورت کا بھی حصہ ہے. اور یہ بات بہت ہسٹورک تھی. جب اللہ کے رسول نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے رکھی تھی کہ عورتوں کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا, تو صحابہ بہت شوق ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول, ان عورتوں کو ہماری پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا, یہ تو نہ گھوڑے پہ چڑھ سکتی ہیں نہ اپنی دفاع کر سکتی ہیں. یعنی کتنا عجیب ان کو محسوس ہوا, کتنا عجیب انہیں لگا, کیونکہ اس کے پہلے انہوں نے ایسا کبھی کچھ سنا ہی نہیں تھا. اتنی کوالٹی, اتنی برابری, اتنی امپورٹنس عورتوں کو, وہ بہت شاکڈ ہو گئے کہ ان عورتوں کو حصہ دینا پڑے گا ہمیں پراپرٹی میں سے. لیکن ایسے ہی ہوا. اور اسلام نے کیا کیا, اس نے عورت کو کام کرنے کی پوری آزادی دیا.
ایسا ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ عورت کی کام کرنے پہ کسی طرح کی روک ہو. حالانکہ کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں, کچھ حدود ہے, اس کے اندر رہ کے عورت کوئی بھی کام کر سکتی ہے. اور عورت کی جو کمائی ہے وہ عورت اس پہ پوری طرح سے اس کا کنٹرول ہے. مطلب اپنی کمائی عورت چاہے تو کسی پر 1 روپے نہ خرچ کرے. حالانکہ بہتر ہے کہ اگر عورت کماتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں پر, اپنے ماں باپ پہ, اپنے بچوں پہ خرچ کرے تو یہ بہتر ہے. لیکن اسلام اسے فورس نہیں کرتا. مطلب عورت کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی کمائی کسی کے اوپر بھی خرچ کرے. اور اسلام نے کسی بھی طرح کی معاشی ذمہ داری, کسی بھی طرح کی اکانومک ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی ہے. اسے کمانے کی آزادی ہے لیکن کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی اس کے اوپر. اور پھر اسلامی دستور یہ ہے, اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ عورت کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو, اس کی ذمہ داری اس کا باپ یا اس کا شوہر یعنی کہ مرد ہی اٹھائیں گے. مرد کے اوپر ذمہ داری ہے عورتوں کی ذمہ داری, عورتوں کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اس فیلڈ میں, مطلب معاشی ایریا میں. اور عورت کو نکاح کے وقت مہر کی شکل میں بھی پراپرٹی ملی, یعنی وہاں بھی اس کا فائدہ ہوا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کے مہر ادا کرو, یعنی عورتوں کو اس میں بھی حصہ ملا. اور مہر کی شکل میں ہسبینڈ کی پراپرٹی میں سے بھی حصہ مل رہا, اور بعد میں بھی اس کو حصہ ملے گا وراثت میں. تو اس طرح سے اسلام نے عورت کی پوزیشن کو مضبوط بنایا, اسے کہیں لا کر کھڑا کیا, اسے ایک پلیٹ فارم دیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہے, اس کا اپنا کچھ رہے ہی نہ. نہیں, اسے اتنا حق دیا کہ وہ اپنے اوپر, یعنی کہ وہ سیلف ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی تھی. پھر اسلام نے عورت کو قانونی حقوق کیا دیے, قانونی لیگل فریڈم کیا دیا. تو لیگل فریڈم اسلام نے عورت کو یہ دیا کہ اسلام نے کہا کہ قانون کے نظر میں مرد اور عورت برابر ہے. ابھی تک کیا کانسیپٹ چلا رہا تھا کہ اگر مرد جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو سزا اس کی بیوی کو دے دو. اسلام کے پہلے کئی جگہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مرد گناہ کرتا ہے, سزا بیوی کو دے دو. یا یہ تھا کہ اگر کسی نے عورت کے خلاف کوئی جرم کیا ہے تو تھوڑی سزا دے دو, مرد کے خلاف جرم ہوا ہے تو زیادہ سزا دے دو. یعنی مرد اور عورت میں اس ایریا میں بھی بہت فرق تھا. لیکن اسلام نے آ کر عورت اور مرد کی جان و مال کو ایکولی پروٹیکشن فراہم کیا, ایکول ان کی حفاظت کیا. اسلام نے آ کر یہ کہا کہ اگر گناہ عورت کے خلاف ہو یا مرد کے خلاف سزا برابر ہے, گناہ عورت کرے یا مرد کرے سزا برابر ہے. ایک حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کتاب العدیت حدیث نمبر 15. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر سے کچل دیا, بچی کا. تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے ویسے ہی قصاص لو, یعنی اس کو اتنی ہی سزا دو. یہ ایکوالٹی, یہ تھی جس کو کہتے ہیں ایکوالٹی, جو اسلام نے آ کر عورتوں کو دیا. اور کیا آزادی دیا عورت کو قانونی اسلام نے, وہ یہ تھی کہ پہلے کیا کانسیپٹ تھا کہ صرف ہسبینڈ ہی سپریٹ ہو سکتا تھا عورت سے, یعنی کہ صرف ہسبینڈ کو حق تھا طلاق دینے کا, بیوی کو ایسا کوئی حق نہیں تھا. اسلام نے آ کے عورت کو خلا کا حق دیا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے ہسبینڈ سے سپریٹ ہو سکتی ہے, خلا لے سکتی ہے. پھر ایک جو پہلے طریقہ چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہسبینڈ اور وائف کی الگ ہونے کی صورت میں عورت کی اب کوئی ذمہ داری مرد پر نہیں تھی, نہ بچوں کی نہ عورت کی. مرد پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, الگ ہو گئے. اب وہ عورت جانے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گی, اپنے آپ کو کیسے پالے گی. لیکن اسلام نے اگر اس کو منع کیا, اسلام نے کیا کہا کہ عدت تک تو کم سے کم مرد عورت کا خرچہ اٹھائے گا, اور بچوں کا خرچہ تو وہ پوری زندگی اٹھائے گا. یعنی فادر تو وہ ہے ہی آفٹر آل, گارجین تو وہ ہے ہی آفٹر آل. پہلے کیا تھا, اگر مرد چلا گیا, چھوڑ دیا, رشتہ توڑ لیا, بھاگ گیا, کسی بھی حال میں اب اس کی ذمہ داری سے عورت کی ذمہ داری سے وہ بری ہو گیا. لیکن اسلام نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, ابھی بھی وہ ذمہ دار ہے اپنے بچوں کا. یہ پوزیشن دیا اسلام نے عورتوں کو. اور آئیے بات کرتے ہیں سیاسی آزادی کی, کیا پولیٹیکل فریڈم دیا. تو اسلام نے عورت کو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی عہد رسالت میں عورت کو ووٹ کرنے کا حق دیا گیا. یعنی کہ جو بیعت کرنے کا سسٹم تھا جس میں یہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ہم اپنا لیڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہاں پہ عورتیں بھی شامل تھیں. بیعت عقبہ کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ بیعت عقبہ میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں. 75 مرد اور 2 عورتیں بھی وہاں تھیں. یعنی اسلام نے عورت کو ووٹ کرنے کا حق دیا. پھر ایک واقعہ بھی آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مہر کی رقم کو فکس کر دیتے ہیں. تو وہ مہر کی رقم کو فکس کرنے کے لیے بیٹھے, ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, جب قرآن نے مہر فکس نہیں کیا تو آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں. تو حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. تو غور کریے کہ ایک عورت نے پالیسی میکنگ میں پارٹیسپیٹ کیا, اس عورت نے اس بات میں پارٹیسپیٹ کیا کہ کیا قانون بنے گا. اور وہ عورت, یہ بھی غور کرنے کی بات ہے, کوئی بہت مشہور عورت نہیں تھی, کیونکہ کوئی مشہور عورت ہوتی تو اس کا نام دیا جاتا. صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا کیا.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کتنی فریڈم تھی, کتنی زیادہ آزادی تھی. پھر عورتوں نے جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا, بیٹل فیلڈ میں عورتوں کی کا بھی پارٹیسپیشن ہے. ویسے عورتیں جنگ میں جاتی تھیں پانی پلانے کے لیے یا گھائلوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے, لیکن ایک مرتبہ جنگ احد میں تو ایک عورت نے تلوار بھی اٹھا لی. اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا تو یہ بھی لکھتی ہے کہ عائشہ the wife of Muhammad played a role of political importance after the death of Muhammad. یعنی اس کے مطابق محمد کی ڈیتھ کے بعد, رسول اللہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے امپورٹنٹ پولیٹیکل رول پلے کیا. پھر آئیے بات کریں ایجوکیشنل فریڈم کی. ایجوکیشنل فریڈم کے تحت کیا ہوا کہ عورت کو آزادی ملی ایجوکیشن گین کرنے کی. کہا گیا کہ ہر مرد اور عورت پر ایجوکیشن گین کرنا فرض ہے, اور اس کی ہمیں مثال ملتی ہے امہات المومنین, اللہ کے رسول کی تمام بیویاں. انہوں نے عورتوں کو ایجوکیٹ کیا, ایک نیا معاشرہ بنایا, کتنی طرح سے انہوں نے اس کام میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اب جب عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے تو آئیے ایک ایسے سیکشن کی بات کرتے ہیں جو سب سے دبا ہوا طبقہ تھا سوسائٹی کا, شاید آج بھی ہے, وہ ہے وڈوز, یعنی کہ بیوہ عورتیں. ہمیشہ سے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا رہا, ان کے ہر طرح کے حق مار لیے جاتے تھے. کئی سوسائٹیز میں ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی پرمیشن نہیں تھی, اور کئی سوسائٹیز میں یہ بھی ہوا کرتا تھا, یعنی کہ جیسے کہ عرب میں ہی ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس عورت کو وراثت کی طرح, مطلب اس کو ایک ایسا پراپرٹی انہیرٹ کر لیا کرتے تھے, جو چاہے اس پہ قبضہ کر لے. اسلام نے آ کر اس کو منع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 میں کہ تم میں سے جو عورتیں بیوہ ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو. یعنی اس سیکشن کو, سوسائٹی کے اس سیکشن کو بھی اللہ کے رسول نے آ کے ایمانسپیٹ کیا, اس کو بھی ایک پوزیشن دیا. تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چند پوائنٹس رکھے کہ کس طرح سے اسلام نے آ کر عورت کو آزادی دی, کیا آزادی ملی عورتوں کو عہد رسالت میں. ہم نے دیکھا کہ عورت کو اتنا زیادہ سبجوگیٹ کر رہے تھے, کوئی حق نہیں تھا, کوئی آزادی نہیں تھی, اور اسلام نے آ کے بحیثیت ماں اسے کتنی امپورٹنس دیا. ماں کے لیے کہا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کے لیے کہا کہ ایک اولاد پہ ماں کا 3 گنا حق ہے ایز کمپیئر ٹو دا فادر. ایک بیوی کی طرح اسے کیا حیثیت دی کہ اللہ کے رسول نے کہا, ابھی کیا چلا رہا تھا کہ ابھی چلتا بھی ہے خیر کہ عورت سے دور رہنا سیلیبسی یا رہبانیت یا برہمچر کو اچھا مانتے تھے, کہ وہ انسان بہت اچھا ہے جو بیوی نہ رکھے. اللہ کے رسول نے کیا کہا آ کر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری والیوم 7 چیپٹر 3 حدیث 4, کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بیوی مت رکھو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے. دس شوز دا امپورٹنس آف ویمن. پھر بیوی کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں. سورہ بقرہ میں یہ بھی کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے پیش آؤ. اس طرح سے عورتوں کو لبریٹ کیا گیا, انہیں وہ پوزیشن دی گئی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی. اللہ کی نظر میں جو بھی اچھا کام کر رہا ہے, نیک عمل کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, اسے برابر حق دیا جائے گا. اور بہت طرح کی آزادی ملی عورت کو. اس طرح سے ہم نے جانا کہ عورت کی پوزیشن کو اسلام نے آ کر ایکچولی امپروو کیا. ابھی بھی ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ایکچولی کہ ویسٹرنز یا دوسرے کلچرز عورت کو زیادہ آزادی دیتے ہیں, لیکن یہ صرف ہمارا دھوکہ ہے. وہ انہیں آزادی نہیں دیتے ہیں, وہ انہیں آزادی کے نام پہ برباد کر دیتے ہیں. اصل آزادی وہ ہے جو اسلام دے رہا ہے عورت کو. تو میں اپنی اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کروں گی ایک حدیث کے ساتھ. حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الطلاق کی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دور جہالت میں ہم عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے, یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں ہدایت دی اور ان کا جو حصہ مقرر کرنا تھا مقرر کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.